أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دابة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. یہ سورہ روم کا تیسرا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہ بیان کر رہے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ کی جو ہے حکمتوں پر، اور پھر آخرت پر جو ہے دلیل جو ہے اس سے مہیا کی جا رہی ہے، دلیل فراہم کی جا رہی ہے. اس کی نشانی میں سے اس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر تم انسان اور زمین میں پھیلے ہوئے. اور اس کی نشانی ہے کہ اس نے تم کو تمہارے واسطے تمہارے جنس سے انفسکم، تمہارے جنس سے تمہاری بیویاں بنائی، تمہارے جوڑے بنائے کہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی رکھی. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانی ہے کہ اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اور اس کے اندر سے جو ہے تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا اختلاف اس نے پیدا کیا ہے. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں، جو علم رکھنے والے. یہاں غلطی سے ہے عالمین، عالمین کی وجہ عالمین لام پر زبر لگا گیا. پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. تو پھر ترجمہ بھی وہی، کیا مطلب بھی وہ لکھ دیا. یہ ترجمہ تو شیخ عبد القادر صاحب کا ہے. شیخ عبد القادر صاحب جو ان کا وہ ترجمہ صحیح ہے. تفسیر لکھنے والے ہیں مولانا مشفی صاحب. انہوں نے عالمین کو عالمین کر کے ہی پورا تفسیر لکھی. تو کوئی انسان غلطی سے خالی نہیں ہوتا. اتنے بڑے مفسر اتنے بڑے ہیں، یعنی کسی توجہ دلائی کہ نہیں کسی نے معلوم نہیں. میں تو یہاں ریڈ سے لکھا ہوں، پھر یہاں بھی جو ہے انہوں نے تفسیر میں لکھنا ہے وہ عالمین ہی لکھ دیا. حضرت تھانوی نے صحیح ترجمہ کیا. انہوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے. انہوں نے تفسیر بیان کرتے ہوئے پھر وہی عالمین کو عالمین جہاں والوں کے لیے کر کے اور وہاں بھی کرتے تھے. بہت بڑے بڑے آرٹسٹ کی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہ کرنا چاہیے. کسی کو نہیں کہ غلطی نہیں کر سکتے. ایک صاحب ہمارے جو ہے ترجمے کی بات آ رہی ہے بول رہا ہوں میں. ایک صاحب جو بولے کہ حضرت گنگوئی انہوں غلطی نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا صاحب، غلطی انسان ہے، ہو سکتا ہے. میں نہیں مانتا چھوڑو انہوں غلطی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی کسی غلطی ہو سکتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول ہی پاک، اللہ اور اللہ کے رسول ہی معصوم. اللہ کے رسول انبیاء کرام معصوم ہے. یاد. تو خیر کیونکہ یہاں ہے، اب وہاں سب جنوں کو ہمیں تفسیر حامد دی کیا صاحب وہاں ایسا پھر کون کریکشن کرتے ہیں کر لے کوئی. معرفت القرآن کے اندر وہاں کیا ہے معلوم نہیں. تو ایک ہی وہی رہتا نا، بلاک کی کچھ رہتا. وہ ہر جگہ کو غلطی پھیلنے والی. کون توجہ دلاتا نہیں دلا سکتا معلوم. اور یہ اس کی نشانیاں ہیں کہ اس نے تمہیں
تمہارے لیے رات کو سونا، دن کو جو ہے تمہارا رزق تلاش کرنا، یہ جو ہے مقرر کر دیا ہے. اس نے بہت سی نشانی وہ لوگوں کے لیے جو آیات ہماری باتوں کو سننے والے ہیں. اور اس کی نشانیاں یہ ہر آیت شروع نشانیاں سے اللہ کی. تم کو بجلی جو ہے دکھاتا ہے ڈر اور خوف امید کے ساتھ، اور آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اس میں بے شمار نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے. اور یہ اس کی نشانیاں ہیں کہ آسمان کھڑا ہوا ہے تو گرتا نہیں. تمہاری چھت گرنے لگتی ہے، ذرا پلاسٹر یہ بھیجیے گرا پلاسٹر گرا کیا تمہارا آسمان پہ. آسمان کھڑا ہے، زمین اس کے حکم کے ساتھ جو ہے تمہاری ساری ضرورتیں پورا کر رہی ہے. پھر جب تم کو پکارے گا ایک مرتبہ تو اٹھ جاؤ، آ جاؤ، تو سب لوگ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے. تم نکل پڑو گے ان خبروں سے. اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں. کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کرا اللہ کے آرڈر کی. ایک انسان ہی ہے، وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر دوسری مرتبہ ریپیٹ کرے گا، دوبارہ دہرائے گا، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے. اسی کے لیے اس کی شان سب سے اعلیٰ ہے آسمان و زمین کے اندر. وہی زبردست ہے اور ساری حکمتوں کا جاننے والا ہے. تو اس کی قدرت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اب تو مٹی سے پیدا کرنا، یہ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ہم اس کی اولاد نہیں. تو ایک مطلب ہے. دوسرا مطلب بھی یہ ہے کہ ہماری ساری غذا منی پیدا ہوتی ہے خون سے، خون پیدا ہوتا ہے غذا سے. منی جو انسان کی بنتی ہے کیسا بنتی ہے؟ خون سے بنتی ہے. تو خون کیسا پیدا ہوتا ہے انسان میں؟ غذا سے بنتا ہے. تو غذا کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مٹی سے. تو بالواسطہ ساری چیزیں مٹی سے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے جو انالیسس کرنے والے ہیں ہمارے جسم کا، تو مٹی کے جو اجزاء ہیں سب ہیں، اس کو انالیسس کریں. دیکھو کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، یہ سب کیا کیا ہونا ہے. سلیکیٹ جو زمین کے اندر ہے وہ انسان کی باڈی کے اندر ہے. جو ایلیمنٹ زمین کے ہیں وہ ہے. یہ تین مطلب اس کے، کسی نے وہ لکھا ہے، کسی نے وہ لکھا ہے، کسی نے لکھا ہے، تو تینوں کو بیان کر رہا ہوں. تو اللہ نے جو ہے انسان کو مٹی سے بنایا وہ کیسا ہے. تو تم جو ہے اذا انتم بشر تنتشرون، پھر ختم پیدا ہو کے آدم علیہ السلام سے اتنی اولاد پوری دنیا کیسے پھیلی. ایک مرد عورت سے اللہ نے سب، یہ اللہ کی قدرت دیکھو. آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے اور تم سب ان کی ضروریت ہو. اور دوسری بات یہ کہ انسان کی اصل نطفہ ہے، نطفے کی اصل غذا ہے جو مٹی سے پیدا ہوتا ہے. پھر تھوڑے روز کے بعد کیا تم سب زمین میں پھیلے ہوئے انسان نظر آتے ہو. یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے فائدے کے واسطے خلقکم من انفسکم، تمہاری جانوں سے، یعنی تمہارے جن سے. یہاں انسان جو ہے انسانی سے جنس پکڑ سکتا ہے، جانور سے جنس پکڑ سکتا ہے کہ تمہاری جانوں سے. تو یہاں لکھا ہے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کو سکون ملے. ایک لفظ سکون ہے. نکاح کا مقصد سکون ہے. سکون حاصل ہے تمہاری شادی کامیاب ہے. سکون نہیں ہے بیکار، زندگی برباد. کیا ہے مقصد؟ کیا ہے نکاح کا مقصد؟ ہر طرح کا سکون ہے. جنسی سکون ہے، دماغی سکون ہے، جو ہے کھانے پینے کا سکون ہے، سونے، سب ساری ایک لفظ سکون کے اندر نکاح کا مقصد ہے. حاصل ہو رہا ہے. تو آگے لکھے ہو نا، ایک دوسرے کو ادا نہیں کرنے سے، میں جو بات بول رہا ہوں لکھے ہو نا. صرف اپنا حق وصول کرنا چاہ رہا ہے، بلکہ حق اپنے 10 درجے کر اپنے حق زیادہ اس کا قضا کرنا نہیں چاہتا آدمی. اسی لیے سکون چلا گیا. سکون کیوں چلا گیا؟ زندگیاں کیا ہے، بالکل بے چینی کی زندگیاں ہیں. کتنے لوگ ہیں 100 میں گنے چنے کچھ بھی ہوں گے. وہی کہیں کہ نہیں کہ کس کو معلوم، کیسا معلوم اندر کا حالت کیا معلوم ہوتا. سکون ہے کیا بولو زندگی کے اندر. ومن آیات ہی یہ کہ تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائیں لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. اور تم میاں بیوی کے اندر اللہ نے محبت اور رحم رکھا ہے. کیسا بھی کچھ معلوم نہیں تھا، ایک دم شادی کرتے کسی میں ہوتا ہے. دیکھ رہے ضرور غلام حاجی ہونے، پہلے ایسا نہیں تھا صاحب. ضرور غلام بنا تو پہلے اچھا تھا چھوکرا ہمارا، وہ شادی بھی بس ختم ہوا نہیں. کیا بولتی ہے تو یہ محبت کون پیدا کی؟ تو بیلنس بننا چاہیے. ماں باپ کو بھی دیکھو، ان کو بھی دیکھو. ان کے پاس تم کو آرام ملے.
ہاں تمہارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا محبت اور ہمدردی پیدا کی. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے اگر غور فکر سے کام لیتے ہو تو. کوئی اور ایکسپریزڈ کہاں کی تھی کہ کیا ہے کہ ماں باپ سوچے کرے سوچے کہاں کا لڑکا کرا بس شادی ہو گئی بس جا کے دیکھو دونوں میں محبت پیدا ہو کیسی ہوگی دیکھو. تو معرف مسائل میں جو لکھا ہے کہ جو ہے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید, اللہ تعالیٰ کی قدرت, پھر اس کے بعد یہ کہ اس قدرت سے یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ ایک دن اللہ اور پیدا کر سکتے ہیں, پیدا کریں گے, پیدا کر سکتے کریں گے. اور پہلی آیت کی قدرت لکھ رہا ہوں, پہلی آیت جو بیان کیا میں اب. دوسری آیت میں کہ انسان ہی کی جنس میں اللہ نے عورتیں پیدا کی جو مردوں کی بیویاں بنی, ہاں, اور ایک ہی مادے سے ایک ہی جگہ میں ایک ہی سے غذا سے پیدا ہونے والے بچے دو الگ الگ ہوتے. ایک لڑکی پیدا ہو رہی, ایک لڑکا پیدا ہو رہا ہے, دونوں کے دیو الگ ہی ہے. لڑکی کا جو ہے پورا نیچر اس کا جو ہے فطرت وہ الگ ہے, مرد کی لڑکی کی فطرت الگ ہے. دو مختلف قسمیں اللہ نے پیدا کی, ان کے اعضاء, جوارے, صورت, عادات ایک دم ڈفرینس ہے. دیکھو اللہ کتنی بڑی نشانی ہے. یہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں کو ملنے سے سکون ہوتا ہے. ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. پازیٹیو نیگیٹو زیادہ پڑتا ہے کرنٹ میں, پازیٹیو نیگیٹو ہے نہیں. پازیٹیو نیگیٹو ہوتا نہیں آنے تو لگتی کیسا ویسی زندگی چل رہا تو پازیٹیو نیگیٹو چلنے والی. ایک تسکن الہ یعنی اس لیے پیدا کیا کہ تم ان کے پاس پر کو سکون حاصل کرو. مرد کی جتنی ضروریات ہیں سب غور کے تو ایک لفظ سکون ہے اور راحت. قرآن نے ایک ہی لفظ میں سب کو جمع کر دیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ازدواج زندگی کے تمام کاروبار کا خلاصہ سکون و راحت قلب ہے. جس گھر میں موجود ہے وہ جو ہے نکاح کامیاب ہے. جہاں قلبی سکون نہیں ہے, سب کچھ ہے, بہت ہے, پیسہ ہے, وہ ہے, یہ ہے سب, لیکن نہیں ہے, سکون نہیں ہے, تو سمجھو کہ وہ ناکام. باہمی قلبی سکون اسی وجہ حاصل ہو سکتا ہے کہ مرد عورت کے تعلقات کی بنیاد شرعی نکاح پر ہو, نکاح شرعی ہو. اور جن ممالک میں اس کے خلاف حرام صورتیں کو رواج دیا گیا تو وہ کہ سکون تو ملے گا نہیں. صرف جنسی خواہش پورا کرنا یہ نہیں ہے, یورپین کنٹریز میں ہے. ازدواجی زندگی کا مقصد سکون ہے جس کے لیے باہمی الفت, محبت اور رحمت ضروری ہے. اس آیت نے مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کا کامیاب کا مقصد سکون قلب قرار دیا ہے. یہ جبھی ممکن ہے کہ طرفین یعنی میاں بھی ایک دوسرے کا حق پہچانے ادا کریں. کئی کر لیں, ہمیں ماں باپ کے پاؤں دبانے اور ماں باپ خدمت کرنے لیجیے اسے. ہمارے باپ پاؤں دبا کی ارے وہ ماں باپ مار لی تمہاری کو نہیں ہے. مقصد اس کا کیا ہے؟ نوکر نہیں بلا, ہماری خادمہ بلا چھوڑ دیں بس. اتنے دیورا ہیں, اتنے جیٹا ہیں, اتنا سب تیرا کام کرنا لگتا ہے, نوکرانی. کیا عجیب. ایک دوسرے کا حق پہچانے ادا کریں, ورنہ حق طلبی کا جھگڑا, میرا حق طلبی کا جھگڑا سکون کو حالت کر دے گا. اپنا شک میں بول رہا نہیں, میرے صرف بول رہا, تو حق بھی ادا کرانا اس کا. ہمارے باپ کی بات نہیں مانے والے, باپ ماں ہی الگ الگ بیٹے بات تھانے کیا لکھا نکاح ہوتے ہیں الگ الگ چھوڑ جاؤ, جاؤ دونوں لڑکا رکھ جاؤ. انہیں جب کمانے قابل ہوا ہے نکاح کرو, جاؤ رکھو. جب معلوم ہوتا خدمت کرنا ہے تو تیری تو کرنا ہے, انہیں بھوک کرنا ہے کیا خدمت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کر رہی تو ٹھیک ہے, شوہر کی بات سن کو کر رہی تھی, لیکن اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے اس کو. شرعی طور پر بائنڈنگ لا سکتے ہیں, اخلاقی طور پر کری تو ٹھیک ہے, کرنا چاہیے, لیکن اگر نہیں کر رہی ہے زبردستی نہیں کر سکتے. ادائے حقوق کے لیے ایک صورت یہ تھی کہ اس کے قوانین بنا کو جو ہے ایک دم ٹائٹ کر سکتے تھے, شریعت نے بتایا وہ, لیکن صرف جو ہے ترغیب سے تقوی اور کل خدا کے پاس جو ہے باسپور سے یہ ماحول اچھا بنتا ہے. قانون بنا کو ٹائٹ کر دیے, کیا ہونے والا نہیں. ایسا کرنا تو کڈا باقی ماڑ بیکو, کیا ہونے والی بات نہیں ہو. آپس میں جو ہے زبردستی چل رہی والا, ایسا نہیں ہے, پیار محبت سے ہونا. ایک صورت یہ تھی قوانین بنا کر احکام نافذ کیے جاتے, جیسے دوسروں کے حقوق کے معاملے میں کیا گیا ہے. ایک دوسرے کی حق تلفی کو حرام کر کے اس پر سخت وعیدیں سنائی جاتی ہیں, سزائیں مقرر کی جاتی ہیں. ایسا کری تو ایسا کرتے ہیں, ایسا کری تو ایسا کرتے ہیں. کچھ گھروں میں ایسا رہتا ہے, ایسا کری کیوں کرنا ہے, ایسا کری کیوں کرنا ہے, یہ سب غلط ہے. ایثار ہمدردی کی نصیحت کی گئی, لیکن تجربہ شاہد ہے کہ صرف قانون کے ذریعے سے معاشرہ صحیح نہیں بن سکتا. قانون کے ساتھ ساتھ جو ہے
اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر کے تمہیں کام کرو. یہ لائے گئے ہیں. تو مرد عورت کے باہمی تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے باہمی حقوق ادا کرنے کے لیے کوئی قانون جو ہے اور کوئی عدالت جو ہے نہیں کر سکتا. اس کے لیے خطبہ نکاح کے اندر جو ہے جو 4 آیتیں ہیں، 4 مرتبہ اتقوا اللہ سے ڈرو، جو کام کرنا ڈر کرو. اللہ کی بندی تمہارے پاس آ گئی انہیں اسے کیسا کرتے ہیں دیکھو تمہیں اس کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس پر مزید انعام اللہ تعالیٰ کے ازدواج کو صرف شرعی قانون میں رکھا، ایک طبعی ضرورت بنا دیا. تمہاری انسان کی طبعی ضرورت ہے نکاح کر لینا اور اندر سے جو ہے تعلق پیدا کرنے کا، یہ بھی اللہ نے رکھا اندر سے. ایک طبعی اور نفسانی یہ بنا دیا. جس طرح ماں باپ اور اولاد کے باہمی حقوق ہیں، ماں باپ سے فطری محبت ہوتی ہے اور ماں باپ کو اولاد سے فطری محبت ہوتی ہے، ویسے ہی میاں بیوی کے اندر اللہ رکھا ہے، فطری طور پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھ رہے ہیں ان کے قلوب میں فطرت نے کیسی محبت پیدا کر دی کہ جو ہے ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچوں کے لیے جان دیتے ہیں، بچے ماں باپ کے لیے جان دیتے رہتے ہیں. کون سا قانون ہے؟ کوئی قانون نہیں. یہ تو ایسے ہی میاں بیوی کے تعلقات ہونا چاہیے. ایک فطری محبت رکھ دی ہے. یہی معاملہ جو ہے زوجین کا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے زوجین کے اندر جو ہے شرعی و قانونی تعلق نہیں رکھا بلکہ دلوں میں محبت اور رحمت رکھی. مودت کے معنی چاہنے کی، جس کا ثمرہ محبت و الفت ہے. یہاں حق تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک مودت ہے، دوسرا رحمت ہے. تو پیار کا تعلق کب تھا؟ جوانی میں تھا. بوڑھا ہونے بھی جو ہے رحمت کا تعلق آ جاتا ہے. بوڑھا ہونے کے بھی چاہتے رہتا ہے، بڑھاپے ہونے کے بعد جنسی تعلقات تو بچے باقی نہیں رہتے، لیکن پھر بھی آپس کا تعلق محبت اور جو ہے رحمت کا تعلق ہو جاتا ہے، مہربانی کا تعلق ہو جاتا ہے. جوانی کے زمانے کی میں طرفین کی خواہشات سے محبت الفت پر مجبور کرتی ہیں. بڑھاپے میں یہ تو نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود بھی رحم اور مہربانی کا جو تعلق ہے، مہربانی کرنے کا باقی رہ جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. شاید اوپر تو وہ یہ آیت اللہ کی آیت یہ ہے کہ فرمایا، لیکن بہت سی نشانیاں پر نہیں چکی اسی آیت کے اندر. وہ من آیاتی، یہ اس کی آیت ہے کہ بول رہے وہ من آیاتی، ایک اس کی آیتیں، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے. پھر فرمائے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، ایک نشانی ہے، بہت سی نشانیاں ہیں. تو بہت سی نشانیاں ہیں کہ نہیں، جب اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد عورت کو بنایا، دونوں کا فطرت الگ بنایا، لیکن دونوں کو مل رہنے کا بنایا، آپس میں محبت رکھا، تعلق رکھا. تو یہ اعتدال میں رہنا چاہیے. بس اتنی بات. بیوی سے محبت کر لیں گا، بیوی کا غلام بن گیا، وہ دو گیا، ماں باپ کو چھوڑ جائے. ادھر یہ نہیں ہے ان کو لاکھوں عورت کو غلام بنا کر رکھے، یہ بھی نہیں ہے. ان کا کیا ہر ایک کے حقوق ادا کرنا، جس کا جو حق دینا، یہ اگر کرنے لگا آدمی تو پھر معاشرہ سکون کا بننے والا. تو کسی عورت کو کر لانے کے بعد جو اس کا حق ادا کریں گے، فطری طور پر آپ کریں تو نہیں بھی کرے گی. تمہیں کوتاہی کرے تو نہیں کوتاہی کرتی. جب آپ کوتاہی کریں گے تو نہیں کوتاہی کرتی، خود ایسے نہیں کرتے ویسے. تو یہ چل رہا ہے، انہیں یوں کری انہیں یوں کری انہیں کرے. انسان ہے تو ایک دوسرے کی کم زیادتوں کو برداشت کرنا، یہ اصل چیز ہے نا. کوئی چیز تم کو کرنے کے بعد کچھ ناپسند آ گئی تو پورے آئے اس نشان فرمائے گا بات چیز تم ناپسند کرو، لیکن وہ تمہارے کیوں بہتر، تم کو کیا معلوم. ایسا تکروچین وہ خیر اللفظ، اس کو تم ناپسند کر رہے ہو تمہارے حق میں بہتر ہو سکتی ہے. تو ان کی چیزیں برداشت کرنے سے تمہارے اندر جو ہے تمہاری اصلاح ہوگی، تمہاری اصلاح ہو سکتی ہے. تو بہت سے بزرگوں کی بیویاں اچھی نہیں تھیں. ایک بزرگ تھے، ان کی بھی بہت جلات تھی، وہ تھی یہ تھی، کیا کرتے ہیں وہاں سے. وہ بہت بڑے پہنچے بزرگ تھے. لوگ آتے جاتے تھے وہاں سے، کہاں ہے کہاں ہڑو گیا کو جنگل بولتے مجھے سچے سمجھاؤں گا آدمی. ڈھونڈتے جنگل میں بھی شیپر بیٹھے ہوں، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے، منہ اترا ہوا ہے. سمجھے نا وہاں گیا تھا، کہاں سے آ رہا ہے بابا؟ نہیں سجا گھر گیا تھا، پوچھے یہاں تو یہاں ہی ہوں میں. تو انہوں بولتے ہیں کہ اگر میں اس کی سب ظلم و زیادتیاں برداشت نہیں کرتا، یہ شیر میری کسی سواری بنتا، یہ سانپ میرا کوڑا کیسے بنتا. دیکھ تو جو ہے بیوی کی طرف سے جو بھی ظلم ستم یعنی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں یا زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کو برداشت کرنے میں بہت بڑے درجات ملنے والے ہیں. لوگوں کو معلوم نہیں، جھٹ سے طلاق کو کر لیے گی.
اور یہ کبھی ہمارا ایک ہوا تو بہت زیادہ اٹھا کے غیر مسلم اور جو ہماری حکومتیں بتا دیں طلاق نہیں ہونا کرنا نہیں بول رہا ہوں میں، بالکل ہی لاسٹ ریسورٹ ہے، لاسٹ ریسورٹ ہے. اگر نہ دے کے آدمی اس طرح سے برداشت کرے گا تو بہت بڑے درجے ملنے والے، کوئی معمولی درجہ نہیں. مرزا مجری جان رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نظام اولیاء کی جو ہے وہی خلیفہ ہونا والا، اتنے نازک مزاج تھے اندازہ نہیں کر سکتے، بہت نازک مزاج تھے. بادشاہ آیا، شاہ عالم کون تھا نا وہ مغل بادشاہ کے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے حضرت سے ملنے کے، دیکھے تو مٹکا رکھا ہوا تھا تو اس کے اوپر جو ہے پیاس لگی، بادشاہ کون نہیں ہے، پانی پی لوں، پی لے پانی پی کو، اوپر جو برتن مچھلی کا ٹیڑھا ذرا سا ٹیڑھا رکھا تھا. کیا حضرت کوئی خادم نہیں کیا، میں خادم بھیج دیتا ہوں آپ کو. بولے کہ جو ہے آپ ایسے ہیں تو آپ کا خادم کہتا ٹیڑھا ہوگا، وہ ٹیڑھا رکھیں جب سے میرے سر میں درد ہو جائے. تم نے برتن ٹیڑھا رکھا ہے نا وہاں پورا کور میں تھوڑا سا تھوڑا ایسا تھا کراس تھا وہ، تم ٹیڑھا رکھیں برتن اس جیسے میرے سر میں درد ہو رہا ہے. تم ایسے تمہارا خادم کہتا مجھے خادم کی ضرورت نہیں. ایک آدمی آتا تھا 6 مہینے کے ایک بار آ کے، حضرت جو ہے کیا میں دوسرے گاؤں سے بہت دور سے، پہلے دن کا ایک دم جلدی پر نہیں ہوتا تھا نا، بٹھاتے تھے کھانا کھلاتے تھے، وہاں سے جو ہے زیادہ کھاتا تھا انہیں بیچارہ دیہاتی آدمی. میں کب آؤں آپ کا، اور پھر سال میں 2 بار آتا ہوں، ایک بار ہے تو وہ اچھا ہے، تم جو کھاتا نہ دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہوتی تم زیادہ کھاتے ہو نہ دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی. ایسے نازک مزاج. بیوی دیکھو تو اتنی جلات، بول سکتے ہیں ایسی جلات، اتنی جلات تھی، سب برداشت کرتے رہے لوگ. معلوم یہ جو ہے ہمارے لوگوں سامنے لانا چاہیے کہ جو ہے تھوڑی بہت زیادتیاں ہوں گی، تھوڑی کوتاہیاں ہوں گی. اور ہم نے لکھا ہے واقعہ ایک ایسا معلوم ہو تو کشف کے واقع، بس یہ تو تاریخ کے واقعات ہیں، بعض واقعات کشف کی ہیں. ایک آدمی وہ بیچارہ محنت کرنے والا، 8 دن کو تنخواہ آتی ہے نہیں، اٹھوڑے کا کیا کرے، گوشت گھس لایا، کیا دیا گوشت اچھا پکاؤ، کھانا پکاؤ، کیا نمک زیادہ ہوگا، کیا کر سکتے. میں تو غصہ آیا ان سے. پھر سوچا انسانی چھونے بھی اس کے ہاتھ سے تھوڑا سا زیادہ ہو، کیا کر سکتے ہیں، برداشت کر لیا. ان کا دونوں کا قصہ ختم ہو گیا. پھر کھا لیا ایسے نکالا ہو گیا اس کا. وہاں سے پوچھا کیا تیری نیکی ہے، بس کیا نہیں کیا، تیری ایک نیکی ہے دیکھ کر وہ یاد دلا رہے اس کو. کیا نہیں کی، میں کیا نہیں کی کرا، میں کیا نہیں کرا میں نے اسے. تو اس کے بعد جو ہے دوسری چیز تو ایک ایسا کرا تھا نا، ہاں تو ہماری بندی کو جو ہے معاف کیا تھا، آج تجھے معاف کر دیتے. تو ہماری بندی سے درگزر کیا تھا اس کی غلطی کو درگزر کیا تو آج ہم تجھے معاف کر دیتے. قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.